السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ہم روزانہ شام 7 بجے لائیو آتے ہیں اور سنی بہشتی زیور دیکھ کر کے سناتے ہیں۔ تو ناظرین، تھوڑا نیٹ ورک کا ایشو آ رہا ہے، تو دوستو آپ لوگوں کا آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آواز ہماری پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ کیونکہ ابھی نیٹ ورک کا ایشو چل رہا ہے تھوڑا سا، اس لیے بتا دیجئے آواز اگر جا رہی ہو تبھی نہ کچھ بولے گے تو آپ لوگ سنیے گا، اگر آواز جبے نہیں کرے گی تو کیا سنیے گا۔ تو آپ لوگ جلدی جلدی آ جائیے، جڑ جائیے اس لائیو سے تاکہ ہم اپنی بات کو شروع کر سکیں۔ کوئی بھائی سب جڑے ہیں کیا؟ کوئی نہیں جڑے؟ ہاں تو بھائی آئیے، 2-4 آدمی جلدی جلدی آئیے اور اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے۔ جب تک آپ لوگ کو آئیے گا نہیں تو ہم کس کو سنائیں گے، اس لیے جلدی سے جلدی آ جائیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب میں ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور خاص کر کے ہماری ماں اور بہنیں دینی تعلیم سے کافی حد تک بہت دور رہتی ہیں، اس لیے ہم لائیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کے پاس سنی بہشتی زیور لے کر کے آتے ہیں اور اس کو سناتے ہیں۔ ایک روز 2-4 ریل کم دیکھ لیجئے گا، مگر اس لائیو کو ضرور آپ حضرات سن لیں۔ تو بھائی آپ لوگ کہاں سے ہیں، کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ کہاں سے بول رہے ہیں، کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آواز جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ تھوڑا سا کومنٹ کیجئے، دیکھتے ہیں آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو آج کا ٹاپک ہے علامات قیامت کا بیان، یعنی قیامت کی نشانیوں کا بیان، اس کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ یعنی قیامت کی کون کون سی نشانیاں ہیں، اس پر ساری باتیں آج ہوں گی۔ تو اس میں یہ ہے کہ عقیدہ اس طرح سے آپ کو بنا کے چلنا ہے جو بات ہم سنانے جا رہے ہیں۔ تو سن لیجئے، عقیدہ جس طرح دنیا میں ہر پیدا ہونے والی چیز ایک میعاد پر فنا ہوتی ہے اور مٹتی رہتی ہے، یوں ہی ساری کائنات کی بھی ایک عمر میعاد اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے۔ یعنی جس طرح دنیا میں ہر پیدا ہونے والی چیز مٹ جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، مٹتی رہتی ہے، یوں ہی یہ اس دنیا کو اللہ نے جو بنایا ہے، اس کی بھی ایک عمر متعین ہے، اس کا سیما سرحد ہے کہ اس کو بھی فنا ہونا ہے۔ اس کے پورا ہونے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری کائنات، زمین و آسمان، دریا، پہاڑ، جمادات، نباتات، حیوانات، سب فنا ہو جائیں گے، سب مٹ جائیں گے۔ اسی کا نام قیامت ہے، اسی کا نام قیامت ہے۔ مگر جس طرح عموماً آدمی کے مرنے سے پہلے بیماری کی شدت، موت کے سکرات
جہاں کنی کے آثار اور نزا کی حالتیں ظاہر ہوتی ہیں، اسی طرح قیام قیامت یعنی دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی جنہیں علامات قیامت کہا جاتا ہے۔ دوستو، جس طرح سے ہم انسانوں کی جب موت آنی رہتی ہے تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم بیمار پڑتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم بیمار پڑتے ہیں، پھر ڈاکٹر لے جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، کیا کیا کرواتے ہیں، کبھی ٹھوکر لگ گیا تو مر جاتے ہیں، کبھی تو پہلے کیا ہوا؟ پہلے ٹھوکر لگا تب جا کر کے آدمی مرا۔ مطلب جب آدمی مرنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو ہے نا آدمی بیمار پڑتا ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، انیکوں طرح کی بیماریاں ہیں۔ یوں ہی جب دنیا کو فنا ہونے کا ٹائم آ جائے گا تو اس میں بھی کہیں زلزلے آئیں گے، کہیں کچھ ہوگا، کہیں کچھ ہوگا۔ وہی آگے ان کی کیا کیا علامتیں ہیں وہی آپ لوگوں کو سنانے جا رہے ہیں۔ ہاں، وہ علامات یہ ہیں، آثار قیامت میں سے چند یہ ہیں، آثار قیامت میں سے چند یہ ہیں۔ پہلا ہے، لکھا گیا ہے کہ 3 خسف ہوں گے۔ آپ لوگ کہیے گا خسف کیا ہوتا ہے؟ یعنی آدمی زمین میں دھس جائیں گے 3 جگہ۔ 3 خسف ہوں گے، قیامت سے پہلے کی نشانیاں ہیں، یہ چیز ابھی نہیں ہوئی ہے، یہ ہونا باقی ہے ابھی۔ 3 خسف ہوں گے یعنی آدمی زمین میں دھس جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا جزیرہ عرب میں۔ زمین دھس جائیں گے، آدمی زمین میں دھس جائیں گے۔ علماء حقانی اٹھا لیے جائیں گے، یعنی جو بھی بہترین علماء کرام ہیں وہ اس دنیا سے کیا ہوگا؟ اٹھا لیے جائیں گے، عالم کوئی رہے گا ہی نہیں، سب لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو اپنا سردار بنا کے رکھیں گے۔ اور دوستو آج کل یہ چیز ہونا شروع ہو گیا ہے، اور آپ لوگ جانتے ہوئیے گا یہ چیز ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بھائی آپ پڑھے لکھے ہیں پھر بھی آپ جو بات کہیے گا وہ نہیں مانے گا، کہے گا کب کہاں پڑھ لیا، کہاں دیکھ لیا، ایسے ہے ویسے ہے، نہیں مانے گا بات آپ کی۔ کیا؟ علماء حقانی اٹھا لیے جائیں گے، ان کی جگہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام وہ پیشرو بنائیں گے، یعنی اپنا پیشوا بنائیں گے۔ اور کیا ہے آگے؟ شراب خوری، حرام کاری، بے حیائی اور زنا کاری کی زیادتی ہوگی۔ تو یہ سب چیز تو آج کل نارمل ہے، یہ سب کی چیز تو ظاہر ہو ہی رہی ہے، ہمارا سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس بات کو کہ یہ سب قیامت کی نشانیاں، شراب خوری عام ہے، حرام کاری، یعنی کسی کو حرام حلال کا کوئی فرق ہی نہیں ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، اس پر لوگ دھیان نہیں دیتا، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو آنے دو۔ بے حیائی اور زنا کاری کی زیادتی ہوگی، مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ خیر یہ چیز تو ابھی نہیں ہوا ہے، لیکن ہم کو ایسا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح تھوڑا تھوڑا بڑھ رہا ہے یہ چیز، ہے نا، کہ عورتیں زیادہ ہو رہی ہیں اور مرد کم ہو رہے ہیں۔ علاوہ اس بڑے دجال کے 30 دجال اور ہوں گے، یعنی آپ لوگ جو 12 جس دجال کے بارے میں سنتے ہیں تو اسی کے بارے میں بتایا گیا،
علاوہ اس بڑے دجال کے، یعنی جو بڑا دجال ہے اس کے علاوہ بھی 30 دجال اور ہوں گے، وہ سب نبوت کا دعویٰ کریں گے اور وہ کہے گا کہ ہم نبی ہیں. جیسا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہندوستان میں اپنے ہندوستان میں جو ہے شکیل بن حنیف کا ویڈیو خوب وائرل ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا. اس طرح سے بہت سارے گزر چکے ہیں اور بہت سارے آئیں گے. تو یہ سب کیا ہے؟ سب دجال ہے. وہ سب نبوت کا دعویٰ کریں گے حالانکہ نبوت ختم ہو چکی، یعنی حالانکہ نبوت ختم ہو چکی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی نبوت ختم ہو گئی، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا ہے. ان میں سے بعض گزر چکے اور جو باقی ہے وہ ضرور ہوں گے. مال کی کثرت ہوگی. قیامت کی نشانی میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ مال کی کثرت ہوگی. زمین اپنے دفینے جو دفن ہے زمین کے اندر اور خزانے اگل دے گی. دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ، جیسے مٹھی میں آگ کا انگارہ لیے ہوں، اس طرح سے سمجھے ایمان بچانا مشکل ہوگا، ہے نا. وقت میں برکت نہ ہوگی، وقت میں برکت نہ ہوگی. اور یہ سب ہم لوگ ابھی سے محسوس کر رہے ہیں کہ وقت میں برکت نہیں ہے، یعنی بہت جلد وقت گزرے گا. زکوٰۃ دینا لوگوں پر گراں ہوگا، یعنی بھاری ہوگا، اسے ایک قسم کا تاوان سمجھیں گے. عورتیں مردانہ وضع اختیار کریں گی، عورتیں مردانہ وضع اختیار کریں گی. اور بہت سارے ودیشوں میں آپ دیکھیے گا کہ عورت جو ہے مرد بن جائے گی سرجری کروا کے، اور مرد جو ہے عورت بن جاتا ہے سرجری کروا کے، کپڑا بھی اسی حساب کا پہنتا بھی ہے. پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ مرد سے ہم بات کر رہے ہیں کہ لیڈیز سے بات کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا. ایک دو بلاگر کو ہم نے دیکھا یوٹیوب پہ، کہہ رہا تھا کہ بھائی صاحب اس بازار میں اس مارکیٹ میں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ لیڈیز کھڑی ہے یا مرد کھڑا ہے. کبھی کبھی اسکیم بھی ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ لیڈیز ہے، جاتا ہے اسے بات کرتا ہے اور اس کو دھرا جاتا ہے مرد ہی. اس طرح سے اسکیم بھی ہوتا ہے. دیکھتے ہیں ویڈیو سب میں. یہ تو خیر یہ سب تو غلط باتیں ہیں، یہ سب بات نہیں ہونا چاہیے، جانے دیجیے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب قیامت کی نشانی میں پہلے سے لکھا ہوا ہے اور آج ہو رہا ہے. اور مرد زنانی وضع پسند کریں گے. گانے بجانے کی کثرت ہوگی، حیا و شرم جاتی رہے گی. بھائی میرے، حیا اور شرم تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے آج کے ڈیٹ میں. ہمارے ہندوستان میں تو کچھ شرم و حیا کچھ رائے کے دانے کے برابر تو باقی بھی ہے، اور سب جگہ تو اور بھی ختم ہو گیا. اب یہاں بھی سمجھے باقی نہیں ہے، اب شرم و حیا گئی، اب کسی کے پاس باقی نہیں ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ قیامت کی نشانیاں ہیں. بوقت ملاقات سلام کی بجائے لوگ گالی گلوچ سے گفتگو کریں گے. یعنی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے تو السلام علیکم، وعلیکم السلام. لیکن قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لوگ جب آپس میں ملیں گے تو وہ گالی دے کر کے بات کرے گا. کیا بے فلانواں، کیا ٹھیک ہے،
ہاں بے فلاں ماں ٹھیک ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ قیامت کی نشانیاں ہیں، گالی دے کر کے. لوگ علم دین پڑھیں گے مگر دین کی خاطر نہیں، دنیا کمانے اور جمع کر لینے کے لیے. مسجد کے اندر شور و گل ہوگا، لوگ بے دھڑک وہاں دنیا کی باتیں کریں گے. یہ سب کیا ہے؟ قیامت کی نشانیاں ہیں. نماز کی شرائط و ارکان کا لحاظ کیے بغیر لوگ نماز پڑھیں گے، یہاں تک 50 میں سے ایک نماز بھی قبول نہ ہوگی. اگلے لوگوں پر لوگ لعنت کریں گے اور ان کو برا کہیں گے. جو لوگ گزر چکے ہوں گے، اس کے باپ دادا، تو اس کو لوگ برا کہیں گے، وہ سب برے تھے، ایسے تھے ویسے تھے، ہم تو بہت اچھے ہیں، ایسا لوگ بولیں گے. ذلیل آدمی جنہیں تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں، بڑے بڑے محلوں اور عالیشان کوٹھیوں میں فخر کریں گے. یہ وہ علامات ہیں جو کچھ وقوع میں آ چکی، یعنی کچھ ظاہر ہو چکی اور کچھ باقی ہیں. وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور تک وقوع میں آتی رہیں گی. انہیں علامات صغرا کہا جاتا ہے. اور دوسری قسم کی علامات وہ ہیں جو ظہور امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بعد نفخ سور، یعنی سور پھونکے جانے تک ظاہر ہوں گی. یعنی ابھی جو ظاہر ہو رہی ہے یہ کیا ہے؟ چھوٹی قیامت کی نشانی ہے. جب حضرت امام مہدی علیہ السلام جب آ جائیں گے تو اس کے بعد جو بھی نشانیاں ظاہر ہوں گی سور پھونکنے سے پہلے تک، وہ سب بڑی نشانیاں کہلائی جائے گی، ہے نا. یہ علامات یکے بعد دیگرے پہ در پہ ظاہر ہوں گی، ہے نا. جیسے سلک مروارید سے موتی گرتے ہیں، ان کے ختم ہوتے ہی قیامت برپا ہوگی. انہیں علامات کبریٰ کہتے ہیں، جو یہ ہے آگے بتانے جا رہے ہیں. تو دوستو اب ہمارا بیان آ رہا ہے امام مہدی کا ظاہر ہونا. تو کیا آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں؟ جڑے رہیے گا تو کامنٹ کیجئے، بتاتے ہیں، اور نہیں جڑیے گا تو پھر کل اس کو سنائیں گے. کامنٹ کیجئے کوئی بھائی کہ کیا اور بھی سنا دیں آگے. امام مہدی علیہ السلام کب ظاہر ہوں گے وہ بتا دیں. کامنٹ کیجئے گا تو بتائیں گے. تو جڑیے بھائی، جڑیے، اور امام مہدی علیہ السلام کب ظاہر ہوں گے وہ چیز ہم بتائیں گے. تو چلیے سنا ہی دیتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کب ظاہر ہوں گے. حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ امہ اثنا عشرہ، یہ 12 اماموں میں آخری امام اور خلیفۃ اللہ ہوں گے، یعنی اللہ کے خلیفہ ہیں. 12 اماموں میں آخری امام خلیفۃ اللہ ہیں. آپ کا اسم گرامی یعنی آپ کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا. وہ نسبتاً سید حسنی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے. 40 سال کی عمر میں آپ کا ظہور ہوگا. 40 سال کی عمر میں آپ کا ظہور ہوگا. پیدا نہیں ہوں گے، پیدا پہلے ہو چکے ہوں گے. یہاں کیا بات؟ ظہور ہوگا، یعنی وہ 40 سال سے وہ دنیا جو ہے نا وہ دیکھ چکے ہوں گے کہ کس طرح سے چل رہا ہے. اچانک ان کا ظہور ہوگا 40 سال کے بعد. 40 سال کی عمر میں آپ کا ظہور ہوگا. آپ کی خلافت تقریباً 8 سال کی ہوگی. آپ جو دنیا پر حکومت فرمائیں گے وہ 8 سال کی ہوگی. اس کے بعد آپ کا وصال ہو جائے گا، یعنی آپ انتقال فرما جائیں گے.
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ تو پہلے حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، اس کے بعد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے اتر جائیں گے، دمشق کی جامع مسجد جو مینارہ ہے اسی پر اتریں گے، قرآن و حدیث سے یہی ثابت ہے۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ آپ کے ظہور کا اجمالی بیان یہ ہے کہ جب قیامت کی علامات صغرا واقع ہو چکیں گی، نصارہ کا غلبہ ہوگا اور دنیا میں سب جگہ حرمین شریفین مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کے علاوہ کفر کا تسلط ہوگا۔ اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء کرام سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے کہ صرف وہیں اسلام رہے گا اور ساری دنیا کفرستان ہو جائے گی۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود ہوں گے، اولیاء انہیں پہچان کر درخواست بیعت کریں گے، وہ انکار فرمائیں گے۔ دفاتن غیب سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا واطیعوا، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ اب تمام لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے اور آپ وہاں سے سب کو ہمراہ لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے۔ افواج اسلام کی خبر سن کر نصارہ بھی لشکر جرار لے کر شام میں جمع ہو جائیں گے، دونوں میں جنگ عظیم ہوگی اور چوتھے روز مسلمانوں کو نصارہ پر فتح حاصل ہوگی۔ قسطنطنیہ بھی فتح ہوگا کہ ناگا شیطان پکارے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال آ گیا، مسلمان پلٹیں گے۔ پھر جب لشکر اسلام قسطنطنیہ سے روانہ ہوگا اور شام میں آئے گا تو اس جنگ عظیم سے 7ویں سال دجال ظاہر ہوگا۔ تو یہاں پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے واقعات ختم ہو چکے ہیں اور یہاں سے شروع ہو رہا ہے دجال کا ظاہر ہونا۔ تو دوستو کل یہ بیان آپ لوگوں کو سنائیں گے، اور اگر ہمارا یہ بیان آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں احباب میں اس بیان کو ضرور شیئر کیجیے، اور کچھ پوچھنا ہو تو کامنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اللہ حافظ۔